بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في قرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ جتنا بھی ہم اسے رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اس رب غفور اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے آج اس جمعے کے لیے ویکفیلڈ میں اکٹھے جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سب کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کے امور اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا فقط اور فقط اس رب کی رضا کے لیے کریں. ہم وہ لوگ ہیں جو آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے دل میں معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. تو حق یہ بنتا ہے کہ ہماری زندگی اس انداز سے ہو کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں. محمد محمد. تقوی رکھنا اپنی زندگی میں ہر مومن کے لیے ایک شرط ہے. یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آل محمد علیہ السلام کو راضی کرے، تو سب سے پہلے انسان کے لیے جو شرط ہے کہ وہ اس رب کی معرفت حاصل کرے، اس پہلی شرط کا نام تقوی ہے. تقوی اگر ہو ہمارے پاس تو پھر ہم صراط مستقیم کو دیکھ سکتے ہیں. تقوی اگر ہمارے دل میں ہو تو پھر ہم اس رسول کو اس طریقے سے سمجھیں گے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کو سمجھو. دیکھیں جن لوگوں کے دل میں تقوی نہیں وہ پھر رسول کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم جیسا ہے. جن لوگوں کے دل میں تقوی نہیں وہ پھر امامت اور ولایت کو نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی رسالت کے بعد اگر ولایت کو سمجھیں تو ولایت کو سمجھنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ تقوی الہی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے جس کے لیے انسان مر رہا ہے کہ میں دنیا والوں کو راضی کروں، میں دنیا میں ایسی زندگی بسر کروں کہ وہ اپنے دل کو راضی کرنا چاہتا ہے، مگر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک آنسو کے عوض کے بھی برابر نہیں۔ کیا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا جو آنسو ہے، ایک آنسو جو رب کے خوف میں جو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے گا، اس کا وزن اس دنیا سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آنسو انسان اس رب کا خوف اپنے دل میں رکھ کے، خوف تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر کیا یہ وہ خوف ہے جو انسان دنیا میں ایک دوسرے شخص کے لیے رکھتا ہے؟ نہ، یہ وہ خوف ہے، یہ وہ مقام ہے جو اپنے دل میں وہ بناتا ہے اپنے رب کے لیے کہ اگر وہ اپنے گھر سے نکلے، ایک قدم اٹھائے تو پہلے یہ سوچتا ہے کیا اس قدم اٹھانے سے میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ جو صدقہ خیرات میں کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہوگا۔ ہر ایک عمل جو انسان بجا لاتا ہے اس سے اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ اور جو موضوع ہم پچھلے 3-4 ہفتوں سے لے کر چل رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کس طرح سے اس رب کو راضی کریں، کس طرح سے اس رب کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے آپ کے سامنے میں نے سورہ ابراہیم سے جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے وَإِذْ تَأَذَانَ رَبُّكُمْ، اگر تم رب کا شکر ادا کرو گے، اس شکر کے بدلے رب فرماتے ہیں میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں۔ شرط کیا ہے کہ رب کا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا شرط ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اس زندگی سے میں انسانیت کی خدمت کروں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ زندگی زیادہ ہو کہ میں زیادہ انسانیت کی خدمت کروں، تو پھر محمد والے محمد کا کیا درس ہے؟ اس رب کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس رب نے یہ زندگی عطا کی ہے، اس سے زندگی لمبی ہو جائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے دوران جو اس رب کا شکر ادا کرتا ہے، کیا فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ رسول فرماتے ہیں جو انسان، ہر انسان کھانا کھاتا ہے نا، رسول فرماتے ہیں جو انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے وقت وہ اس رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، تو نے یہ رزق مجھے عطا کیا ہے، اس رزق سے میں اپنی جان کو مضبوط کروں گا اور پھر میں تیری عبادت کروں گا۔ اگر انسان اللہ عز و جل کا کھانے سے پہلے یا کھانے کے دوران اس رب کا جب وہ شکر ادا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رسول فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کو ایسا ثواب عطا کرتا ہے گویا اس نے مکمل دن روزے کی حالت میں گزارا۔ کتنا رؤوف الرحیم، کتنا کریم ہمارا رب ہے کہ کھانے کے وقت اگر وہ رب کا شکر ادا کرے تو گویا اس کا وہ وقت اس طرح سے گزرے گا کہ جس طرح سے اس نے مکمل دن روزہ رکھا اور اس وقت وہ افطاری کر رہا۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں
کہ جو شخص جب صحت مند ہو تو اس صحت مندی کی حالت میں جب وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رسول فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کو ایسا اجر عطا کریں گے جیسے اس نے بیماری کی حالت میں صبر کیا. سبحان اللہ. اللہ کتنی نعمات ہیں شکر کرنے کی. انسان شکر دل سے بھی کر سکتا ہے, انسان شکر اپنی زبان سے بھی کر سکتا ہے, انسان شکر ان جسموں کے اعضاء سے بھی کر سکتا ہے. کس طرح سے؟ انسان جب دل سے شکر ادا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے, اپنے دل میں تقوی رکھ کے اس رب غفور کی بارگاہ میں یہ ہمیشہ التجا کرتا رہتا ہے, اے میرے رب تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, میرے اللہ میں اپنے دل سے تیری نعمات کا شکر ادا کرتا ہوں. اور دل کے بعد انسان اپنی زبان سے جب شکر ادا کرتا ہے, جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں شکر للہ, الحمد للہ, تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں, اے فرشتوں دیکھ لو یہ میرا بندہ میری نعمات کا شکر ادا کر رہا ہے, میں اتنا رؤوف الرحیم ہوں, جتنا میں نے اس کو عطا کیا اس سے زیادہ عطا کروں گا میں سے. اتنے کریم ہیں. اور جسم کے اعضاء سے کس طرح سے کہ انسان جب نماز میں اس رب کریم کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو اس جسم سے وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے. اسی لیے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہے ہمارے لیے کہ یہ جو نعمات تمہیں ملی ہیں, یہ ہاتھ, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ زبان, یہ ٹانگیں, آل محمد کا درس ہے کہ ان کو اس رب کی رضا کے لیے استعمال کرو, اس رب کی رضا کے لیے استعمال کرو, کیونکہ اگر وہ رب راضی ہو جائے تو پھر وہ رب ہمیں صحت عطا کرے گا, اور صحت کے ساتھ ہم مزید اس رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص اس زندگی میں یقیناً پریشانی کا سامنا کرتا ہے, مگر مولا فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو پریشانیوں کو نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ یہ جو آزمائش اس رب کی طرف سے مجھ پر آئی ہے, اگر اس دوران میں صبر کروں گا تو اس کا روز محشر مجھے اجر کیا ملے گا. مولا فرماتے ہیں the reward of the hereafter makes me forget the hardships of this world. ہر انسان, جس طرح سے ہم نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا, ہر انسان روز محشر پریشان ہوگا, اداس ہوگا, وہ یہ کہہ رہا ہوگا اے رب مجھے دوبارہ ایک موقع عطا کر کہ میں جا کر تیرا شکر ادا کروں. اب ہمیں اپنی زندگیوں میں موقع ملا ہے, اس رب نے جو رحمت للعالمین رسول بھیجا, اس رسول نے بھی ہمیں بتایا, ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں درس دیا کہ اے انسانوں اس رب کا جتنا بھی ہو سکے شکر ادا کرتے رہے. شکر ادا کرنے سے انسان کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور جب ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس مقام پر وہ آ جاتا ہے کہ اس کو دین کی معرفت عطا ہو جاتی ہے. چونکہ the most complete gift of God
is a life based upon knowledge. علم ایسی نعمت ہے خدا کی طرف سے، وہ نعمت جس کا ہم شکر بھی ادا کریں تو نہیں کر سکتے. وہ نعمت کیا ہے؟ مال اور دولت نہیں، وہ نعمت فقط اور فقط علم ہے. پچھلے جمعے کو بھی میں نے یہ حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. کیا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا اور ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا. لہذا جو شخص مال پر گھمنڈ کرتا ہے، جو مال اور پیسہ اور دولت پر غرور کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس دولت ہے، مولا فرماتے ہیں دولت ایسی چیز ہے جو فنا ہو جاتی ہے، مگر علم ایسی دولت ہے، تو علم ایسی دولت ہے خدا کی طرف سے جو قیامت تک زندہ اور باقی رہے گی. علم ایسی دولت ہے کہ انسان اگر اپنی اولاد کو یہ علم عطا کرے تو اس کے جانے کے بعد اگر اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو یہ ایسی دولت ہے کہ اس کو قبر میں بھی ملتی رہے گی. انسان یقیناً ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کی زندگی اچھی ہو، یقیناً اور واجب بھی ہے کہ انسان رزق حلال کمائے، مگر ذرا سوچیں کہ انسان جتنے زیادہ پیسے دولت اپنی اولاد کو دے گا، اگر ان کو علم نہ عطا کرے تو وہ دولت اور مال وہ حرام پر صرف کریں گے. اگر اس دولت اور مال کے ساتھ ان کو یہ علم عطا کرے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، پھر یقیناً اس کے جانے کے بعد اس کے حلال مال سے اس کے لیے جو چلا گیا اس کے لیے صدقہ و خیرات کریں گے، اور یہ وہ دولت ہے جو پھر چلتی رہے گی اس کے لیے. اسی لیے حکم ہے کہ مسجد کا جب کام ہو رہا ہو تو مسجد کے ساتھ تعاون کریں، امام بارگاہ کے ساتھ تعاون کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے، اور علم کسی کو دینا، کسی تک اچھی بات پہنچانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ انسان اس نیک بات پر عمل کرتا رہے گا اس وقت تک آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اور روشنی بہت زیادہ ہے، بس انسان دیکھنے کے قابل ہو. کون سی روشنی؟ کیا یہ سورج اور چاند کی روشنی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو روشنی مولا بتا رہے ہیں یہ معرفت کی روشنی ہے، یہ علم کی روشنی ہے، یہ تقوی کی روشنی ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر لے آتی ہے. دیکھنے کے قابل انسان کیسے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جلدی اس بات پر عمل کرو کہ تم اپنی اولاد کو ہماری حدیثیں سناؤ، ان تک ہماری حدیثیں پہنچاؤ قبل اس کے کہ ظالم شخص ان کی زندگی کو تباہ کر دے. اللہ اکبر. دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے، وہ کیا؟ جی ابھی بچے کی عمر یا بچی کی عمر کم ہے، جب وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس حدیث کو سمجھ سکیں تو پھر ہم ان کو بتائیں گے. اب دیکھیں انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کا جو ویکینڈ مدرسہ جو الحمدللہ 3-4 ماہ سے چل رہا ہے، اس میں سب سے جو چھوٹا بچہ آتا ہے اس کی 4 سال کی عمر ہے، اور بعض طور پر میں نے دیکھا ہے
کہ وہ جب جواب دیتا ہے جو اس سے دگنی عمر کے بھی بچے ہیں نا وہ بھی نہیں سمجھ سکتے جو جواب وہ بچہ دیتا. چونکہ کم عمر کے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ پکیزہ ہوتا ہے, وہ صاف ہوتا ہے, اور بعض طور پر جو نور کی بات, جو روشنی کی بات آئمہ فرماتے ہیں وہ بچہ جلدی سمجھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے. لہذا آل محمد کا یہ درس ہے ہمارے لیے کہ کم عمر سے بچوں کو ٹرین کریں, بچوں کو بتائیں کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں. کم عمر میں اگر بچوں کو نمازی بنائیں گے تو ان کی زندگی کا وہ ایک حصہ ہو جائے گا. کم عمر میں اگر ہم بچوں کو قرآن کا علم عطا کریں گے پھر ان کی زندگی کا یہ حصہ بن جائے گا کہ صبح اٹھنے سے پہلے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے. اگر ہم اس عمر میں, کم عمر میں بچوں کو یہ بتائیں گے کہ والدین کا اور بزرگوں کا ادب کیا ہے, اگر ان کو اخلاق کا درس دیں گے تو پھر یقیناً جب بچے بڑے ہوں گے تو جس طرح سے آپ نے بچوں کو سکھایا ہے, بتایا ہے, اسی انداز سے وہ پھر آپ کو ریٹرن کریں گے. اور جب بچہ 18 سال کا ہو جائے اس کو پھر انسان بتائے کہ اب تیری عمر ہے قرآن پڑھنے کی, اب تیری عمر ہے نماز پڑھنے کی, تو یقیناً بچہ یہ کہے گا جب میری عمر تھی اس وقت مجھے بتایا نہیں, اب میں اس راستے پر نہیں آ سکتا. اور یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے کہتے کہ اب عمر نہیں, اب عمر نہیں. چونکہ موضوع جو ہمارا ہے وہ زندگی کے متعلق ہے کہ زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی ہوں. زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم خدا عز و جل کی نعمات کا شکر ادا کریں, اور وہ زندگی بہترین زندگی ہے جو زندگی ذکر محمد و آل محمد میں صرف ہو. اور محمد و آل محمد صلوات. اور آخری فرمان کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کمال کی منزل تک پہنچ جائے تو انسان اپنی زندگی میں شکر خدا کرتا رہے. اور مولا سے پوچھا گیا, مولا بتائیں کہ بہترین عمل کیا ہے انسان کے لیے کہ وہ شکر خدا کرتا رہے. تو مولا فرماتے ہیں بہترین عمل انسان کے لیے ہماری دادی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے. سب مل کے صلوات بھیجیں محمد والے. بہترین عمل ہے کہ انسان سیدہ کی تسبیح پڑھتا رہے. کاش مسلمان سمجھ جاتے کہ عظمت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کیا ہے. یہ ایام فاطمیہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور دن بدن ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اور وقت کے امام کی بارگاہ میں ہم سیدہ کا پرسہ دیتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وقت کے امام کو اذن عطا کر کہ وہ جلدی آئیں. میں کل ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے تو سب سے پہلے وہ کربلا جائیں گے, اور کربلا جا کر ہمارے امام کیا کریں گے. روایت کے جملے ہیں کہ جب امام مہدی کربلا پہنچیں گے تو امام حسین ان کا استقبال کریں گے. استقبال کرنے کے بعد امام زمانہ روتے ہوئے علی اصغر کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر کہیں گے دنیا والوں یہ بتاؤ اس 6 ماہ بچے کا قصور کیا تھا. اور روتے ہوئی آنکھوں سے مولا فرمائیں گے اے دنیا والوں بتاؤ اس علی اصغر کی کیا یہ عمر تھی کہ تیر ایک کان سے دوسرے
آنکھوں سے امام زمانہ کہیں گے دنیا والوں بتاؤ کہ میرا محسن جو سیدہ کی شکم میں شہید ہو گیا کیا رسول کی بیٹی کا قصور تھا کہ مسلمانوں نے جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرا دیا؟ خدا ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے اور خدا جلدی ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خدا عز و جل آپ سب کی دعائیں بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ خدا انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خدا ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل سکے، سب اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے اور ظہور امام زمانہ کے لیے بلندتر صلوات۔